آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر رہنما موجود تھے۔ وزیراعظم نے صدر کو دورہ UAE اور وفاقی بجٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر نے کہا بجٹ میں عام آدمی کو کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دینی چاہیے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت اسکیموں کو فروغ ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ فیلڈ مارشل کی واشنگٹن DC میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، خصوصاً مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں بہادری اور کامیابی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی تارکین وطن کے مثبت کردار کی تعریف۔ خطاب میں کہا اوورسیز پاکستانیوں کی حقیقی سفیر ہیں۔ اوورسیز ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی بلند کر رہے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی خواتین کراچی کا دورہ۔ طالبات اور یونیورسٹی انتظامیہ نے استقبال کیا۔ DGISPR نے طالبات کو آپریشن بنیان المرصوص میں حکمت عملی قربانی سے آگاہ کیا۔ کہا بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ فتنہ الہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاملے پر اہم پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت کی ورچوئل ملاقات۔ مذاکرات کو تعمیری انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں میں تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں امریکہ کے کامرس سیکریٹری سے ہونے والی ملاقات میں مختلف امور پر بات ہوئی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے، صنعتوں کی بہتری کے لیے کام جاری ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا 10 کھرب 28 ارب روپے مالیت کا بڑا بجٹ پیش۔ تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ۔ تعلیم اسکولز کے لیے 19 ارب 85 کروڑ، ہائر ایجوکیشن کے لیے 4 ارب 99 کروڑ روپے مختص۔ صحت کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے 16 ارب 15 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ وزیر خزانہ شعیب نوشرمانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ سرپلس بجٹ ہے۔ پنجاب میں 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ۔ کہتی ہیں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام پیش کیا۔ شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولیات کا فروغ نظر آئے گا۔ ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت کو ووٹ دیا تھا، اب بھی بجٹ کے حق میں ووٹ دے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا FBR میں اصلاحات کی ضرورت ہے، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے۔ حکومت بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز کو بھی آن بورڈ لیے۔ اسرائیل کی تہران میں بمباری، جنرل علی شادمانی کی شہادت کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فضائیہ نے تہران کے قلب میں فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سب سے سینئر آپریشنل کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر تھے۔ علی شادمانی کو حالیہ جنگی مہم کے آغاز پر ایران کی مسلح افواج کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ ہم دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے۔ ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی۔ اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپی ہم منصبوں سے گفتگو۔ کہا یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی، نہ ایران خوریزی جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے۔ ٹی وی چینلز پر حملہ اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، جنگ کے تناظر میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے اہم فیصلہ کر لیا۔ ایران میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے بعض ارکان اور عملے کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اسرائیل ایران جنگ کے سبب ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تفتان بارڈر سے مزید 78 پاکستانی وطن پہنچ گئے۔ واپس آنے والے پاکستانیوں کی تعداد 1200 ہو گئی۔ افراد میں تاجر، طلباء اور زائرین شامل۔ تفتان انتظامیہ کے مطابق ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین پاکستان ہاؤس میں تمام سہولیات موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوڈک تک توسیع سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ترقی کے لیے فائنانسنگ کے حوالے سے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 39 اراکین اسمبلی کی حد تک پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ جب 39 اراکین کو پی ٹی آئی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو ان کے تناسب سے مخصوص نشستیں کیوں نہیں دیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ پارلیمنٹ نے قانون بنایا جس میں کہا گیا ہے کاغذات نامزدگی میں سیاسی وابستگی ظاہر کر دی جائے گی تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قانون کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کا ہائی کورٹ رولز 2025 میں کی گئی تبدیلیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ قائم مقام چیف جسٹس کو ایک اہم خط لکھ دیا۔ رولز میں ترمیم کو آئینی اور قانونی طریقہ کار کے خلاف قرار دیا۔ جسٹس بابر ستار نے موقف اختیار کیا۔ بغیر فل کورٹ میٹنگ کے رولز میں کی گئی کوئی بھی تبدیلی آئین اور قانون کے منافی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات۔ پیکا ایکٹ باقاعدگی سے شائع نہ ہونے والے نیوز پیپر کے خاتمے، پرنٹ میڈیا واجبات پر تبادلہ خیال، جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن سمیت دیگر اہم امور پر بھی گفتگو۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کندھے میں تکلیف، ایم آر آئی کے لیے میو اسپتال پہنچ گئی۔ مریم نواز نے عام مریضوں کی طرح اپنی پرچی اسپتال کے کاؤنٹر سے خود بنوائی۔ وزیراعلیٰ نے کسی مہنگے اسپتال کے بجائے میو اسپتال جانے پر اصرار کیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی وزیراعلیٰ کے ساتھ تھیں۔ ڈاکٹرز نے دوائیں تجویز کیں جس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی نے عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی۔ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نورین نیازی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک عالمی حالات کی وجہ سے مؤخر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی میں ہر وہ فیصلہ کروایا جاتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو۔ 2 سال سے پی ٹی آئی میں یہی ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان تحریک انصاف میں بدستور من پسند لوگ نوازے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، اس بات پر دل دکھتا ہے۔ پارٹی کے فیصلوں سے ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ نئے مالی سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر نیو ٹیکس عائد کیا گیا۔ وفاقی بجٹ غریب دشمن اور امیر دوست ہے۔ وزیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں پنجاب حکومت کا بجٹ بھی غریب دشمن ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں زرعی شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے صحت اور تعلیم کے لیے جتنا بجٹ مختص کیا اتنا پختونخوا کا کل بجٹ نہیں۔ پہلی بار سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات دی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا آپ کی نوکری صرف پنجاب پر تنقید کرنا ہے، اپنے جعلی سلطان راہی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی آج تک نہیں بتائی۔
سندھ حکومت پر الزام لگانا حافظ نعیم کی پرانی عادت ہے۔ نورا کشتی جیسے الزامات دراصل حافظ نعیم کی سیاسی بے وزنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا رد عمل، کہتے ہیں تعلیم، صحت، پانی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے وہ پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت کا عملی ثبوت ہیں۔ سندھ کا تعلیمی بجٹ صرف کاغذوں تک محدود نہیں، اسکولوں کی بحالی، اساتذہ کی بھرتیوں اور زمینی سطح پر جاری تعلیمی منصوبوں میں واضح نظر آتا ہے۔ حافظ نعیم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے گھسے پٹے الزامات دہرا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا امیر جماعت اسلامی کے بیان پر رد عمل، کہا سندھ حکومت نے وفاق سے مطلوبہ فنڈ نہ ملنے کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ سندھ کے بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر رقم مختص کی گئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سولر پینل پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی قومی اسمبلی نے کہا پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں سولر پینلز پر سیلز ٹیکس لگانے کے خلاف ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا قائمہ کمیٹی کی کچھ تجویز نوٹ کر لی ہیں۔ نوید قمر نے کہا کمیٹی نے متفقہ طور پر پینلز پر سیلز ٹیکس لگانے پر FBI کی تجویز کو مسترد کیا ہے۔ وزیراعظم بتائیں حکومت شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ شکنی کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں سوال، کہا نہروں کے معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کراچی حیدرآباد کو سندھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایوان میں MQM اور پیپلز پارٹی ارکان میں شدید تلخ کلامی۔ شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی سولر پر 18% ٹیکس کی حمایت نہیں کرے گی۔ پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر دن عوام کی خدمت میں گزار رہی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کسان کارڈ اسکیم کے تحت 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو 106 ارب مالیت کے قرضے دیے۔ صوبے میں ٹرانسپورٹ نظام کو مزید جدید اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ کراچی ایک بار پھر دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں شامل، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے گلوبل سروے جاری۔ کراچی کا آخری 5 شہروں میں شامل ہونا شہر کو درپیش گہرے اور مسلسل بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ کراچی صرف ڈھاکہ، طرابلس اور دمشق سے کچھ ہی بہتر ہے۔ انتہائی ناقص درجہ بندی کے باوجود کراچی واحد پاکستانی شہر تھا جو اس فہرست میں شامل ہوا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی شاندار خدمات کا اعتراف، قومی کمانڈ اتھارٹی کے ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں 47 افسران کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ٹیکس نظام میں بہتری کی کوشش، 5 کروڑ سے کم مالیت کے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ چیئرمین FBR نے کہا کسی بھی گرفتاری کا فیصلہ FBR بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی کرے گی، صرف ریکارڈ ٹیمپرنگ یا فرار کے خطرے پر کارروائی کی جائے گی۔ نادرا نے کراچی میں بائیکر سروس کی تعداد 3 سے بڑھا کر 8 کر دی۔ شہری بآسانی بائک گھر منگوا کر شناختی کارڈ کی تجدید، بے فارم اور دیگر سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ DG نادرا کراچی ریجن کہتے ہیں آئندہ چند ماہ میں پاک ID کے بڑے پیمانے پر مہم شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1295ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ نے 3 روزہ عرس کا افتتاح کیا۔ عرس کی تقریبات 19 جون تک جاری رہیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب آج مزار پر حاضری دیں گے۔ کراچی میں بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے سے انکار کے کیسز میں اضافہ، مئی میں پولیو مہم کے دوران 37,711 والدین کا ویکسینیشن سے انکار۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ضلع شرقی میں سب سے زیادہ 9,433 والدین نے ویکسینیشن پلانے سے انکار کیا۔